ذکر سجا کر کرنے کی ضرورت ہے. یاد رہے کہ مولا علی کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے، اہل سنت علماء کا، شیعہ علماء کا، اتنا روشن فضائل کا باب ہے کہ ما ورد فی احد من الصحابہ کما ورد فی حق علی بن ابی طالب. تمام صحابہ کرام کے بارے میں اتنا کچھ نہیں آیا جتنا اکیلے علی کی عظمت کا بیان اور اکیلے علی کی عظمت کو بیان کیا گیا. لوگ کچھ لوگ اس نام کو محو کرنا چاہتے تھے. کسی نے نام لے دیا علی کا، مولا کا، اسے محفل سے نکال دیا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اس کو بیت المال سے مال نہیں دیا جائے گا، اس کو نوکری سے اور روزگار سے نکال دیا جائے گا. ظاہر ہے جب کبھی ایسا کچھ ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی زندگی گزارنی ہے، ہمیں جینا بھی ہے. جب کسی ایک بہت بڑے نام سے پوچھا گیا کہ آپ ہر بات نبی سے منسوب کرتے ہیں، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، آپ تو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جی آپ تو حضرت عمر کے زمانے میں ان کی بھی رحلت کے وقت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کی آخری ایام میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو کہنے لگے کہ یہ سارے وہ قول ہیں جو میں رسول کی طرف نسبت دیتا ہوں، یہ سارے وہ قول ہیں جو میں نے علی سے سنے. تو اس نے کہا پھر علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کہا کریں نا کہ علی نے کہا تھا. تو کہنے لگے کہ کثیر العیال ہوں اور قلیل المال ہوں، بچے بہت ہیں، پیسہ نہیں ہے. اگر میں نے علی کا نام لیا تو میرا مال بند ہو جائے گا. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو یہ انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے نا، یہ انسانی معاشرے کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے کہ جب اس کا مادی مفاد ٹکراتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، حق بولنے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، سچ بولنے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. تو جب یہ کہہ دیا جائے کہ علی کا نام لوگے تو یہ سزا، علی کا جو ہے وہ محبت کا اظہار کرو گے تو یہ سزا، تو پھر ہونا کیا تھا؟ ہونا تو کچھ اور چاہیے تھا، مگر ہوا تو کچھ اور. وقتی طور پر کچھ لوگوں نے بظاہر مولا علی کا نام لینے سے گریز کیا، مگر وہ جو 1000 لوگ نام لینے سے گریز کرتے تھے انہی کے درمیان کوئی ایک کھڑا ہو کر علی کی بات کرتا تھا. توجہ چاہوں گا. اور اس کی ایک کی آواز 1000 پر غالب آ جاتی تھی. وہ جو ہزاروں پر غالب آ جائے اسے میثم تمار کہتے ہیں. اس ماحول میں تصور کریں کچھ دیر کے لیے، میں عشق علی کی بات کر رہا ہوں اور ذکر علی اور عشق علی تک کا سفر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس ماحول میں کہ جس ماحول میں نام لینا مولا علی کا مرنے کے مترادف تھا، مرنا بھی شاید بعض لوگ قبول کر لیتے، ذلیل اور خوار ہونے کے مترادف تھا. ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تکلیفیں اٹھانا پڑتی تھیں، بہن بیٹیوں کے مسئلے تھے. ایسے ماحول میں ایک بندہ آ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جو جگہ کون سی ہے، لوگ کون بیٹھے ہیں. توجہ ہے؟ وہ اس وقت کے اندر بات کرتا ہے اور مولا علی کی بات کرتا ہے. یہ عاشق علی کیسے بنا؟ جی ان الجنت لتشتاق الی 4، نبی فرماتے ہیں جنت 4 لوگوں کی مشتاق، ان 4 لوگوں جن کا انتظار جنت کر رہی ہے. ان میں ایک نام میثم ابن یحییٰ الاسدی المعروف میثم التمار رضوان اللہ تعالی علیہ السلام. توجہ ہے؟ کیسے کیا ہوا؟ یہ علی کے عشق میں، یعنی میثم کو، اصغر بھائی، میثم کو سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آتا.
عشق کا تقاضا. ایک دن میثم اپنا دکان چھوڑ کر کہیں ایسے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، طرح طرح کی کھجوریں، مختلف باغوں کی کھجوریں. میثم کا کاروبار کھجور بیچنے کا تھا. اپنی دکان چھوڑ کر چلے گئے اور مولا کا وہاں سے گزر ہوا، اور مولا سے کچھ فقیروں نے سوال کیا. مولا نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میثم کی جو کھجور رکھی ہیں بانٹ دو. ہاں، میثم ایسا ہے تو موسم کا مولا بھی تو ایسے ہی چاہتا ہے. ہر ایک کا مال یہ نہیں لیتے کہ میثم کا مال، میثم کی کھجوریں بانٹ دو. اب جب میثم کی کھجوریں بٹ گئیں اور میثم آئے تو دیکھا سب خالی ہے اور مولا وہاں موجود تھے. تو مولا نے آواز دے کر کہا میثم ہم نے تمہاری ساری کھجوریں فقیروں میں بانٹ دی. تو میثم بھی تو میثم ہے نا، بے ساختہ کہنے لگے مجھے کیا ملے گا. سنیں گے جیسے انہوں نے کہا مجھے کیا ملے گا، مولا نے فرمایا میں تمہیں مل رہا ہوں. اب آپ ذرا صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.